السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریز آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس سیریز کا آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش حاضر ہے یا پیش خدمت ہے وہ 33واں ایپیسوڈ ہے، اور اس 33ویں ایپیسوڈ میں نومبر 1949 کے جو واقعات پاکستان میں پیش آئے تھے، اہم واقعات پیش آئے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے اور نئی نسل کو بھی آگاہی رہے۔ آپ کے سامنے یہ تفاصیل اور یہ پاکستان منزل و منزل کا یہ سلسلہ، یہ ایپیسوڈ فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں، جو آپ کے جو پروفیشن کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہیں اور ڈیسلینیشن ایکسپرٹ ہیں۔ آپ نے بی ایس ڈگری اور ایم ایس ڈگری کی ہوئی ہے میکینیکل انجینئرنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی تاریخ کے اور پاکستان کی امور کے طالب علم ہیں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور بہبودی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی کامرانی کے لیے دن رات وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی اور بہبودی کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔ اس 33ویں ایپیسوڈ میں تاریخی پاکستان کے ان اہم واقعات کا ذکر کیا جائے گا جو نومبر 1949 میں پیش آئے تھے۔ نومبر 1949 کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا قیام ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا قیام 8 نومبر 1949 کو حکومت پاکستان نے اس کا اعلان کیا تھا، اور اس کا آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس کا پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ اس طرح جو تاریخ ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے قیام کی وہ 8 نومبر 1949 ہے۔ یہ بینک حکومت پاکستان کا یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کا سرکاری بینک تھا، بینک ہے، اور بینک سرکاری بینک کی حیثیت سے قائم کیا گیا تھا۔ اس کا صدر دفتر کراچی میں ہے، اور اس میں 16 نومبر کو نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کیا گیا، اور 8 نومبر کو آرڈیننس جاری ہوا، اور 17 نومبر کو 9 دن کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈائریکٹرز کا ناموں کا اعلان کیا گیا۔ ان ڈائریکٹرز میں جناب ممتاز حسن، میر علی شاہ بخاری، جناب سید امجد علی، جناب انور علی شامل تھے۔ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر جناب ممتاز حسن منتخب کیے گئے تھے، اس لیے نیشنل بینک کے سب سے پہلے صدر مانے جاتے ہیں کہ وہ ممتاز حسن صاحب مانے جاتے ہیں۔ 18 نومبر 1949 کو بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا۔ شاہی قلعہ لاہور کا صدر دروازہ دوبارہ کھول دیا گیا۔ 18 نومبر 1949 کو بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پنجاب کے گورنر جناب سردار عبدالرؤف نشتر نے حاضرین کی موجودگی میں شاہی قلعہ لاہور کا دروازہ، جو عالمگیر دی دروازہ کہلاتا ہے، کھولنے کی رسم ادا کی۔ یہ دروازہ 100 برس پہلے 1853 میں انگریزوں کے پنجاب فتح کرنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 100 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ یہ مغل سلطنت کی تاریخی یادگار دوبارہ سے اس کو ری اسٹیٹ کیا جائے۔ 4 نومبر 1949 کو نائب وزیر امور خارجہ اور دولت مشترکہ جناب محمود حسین کو وزارت مالیات کا بھی نائب وزیر مقرر کیا گیا۔ 7 نومبر کو ڈسٹرائر یعنی تباہ کن جنگی جہاز جو برطانیہ سے آیا تھا، اس کا نام اوفا تھا، اس کا پاکستانی نیوی میں کمیشن کیا گیا، اور اس نئی جہاز کا نام طارق رکھا گیا۔ 10 نومبر 1949 کو ایک اور مشہور واقعہ ہوا کہ امریکی صدر ہیری ایس ٹرومن نے وزیر اعظم پاکستان کو امریکہ آنے کی دعوت دی اور سرکاری طور پر دعوت نامہ بھیجا۔ 20 نومبر کو حکومت روس نے مسٹر باکولین آئیوان نیکولوویچ کو پاکستان میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ حکومت روس اس زمانے میں یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس کہلاتی تھی، اور بہت اہم حکومت تھی۔ تقریباً آدھا بلاک دنیا کا ان کو سپورٹ کرتا تھا، اور ان کو اور تمام واقعات، سیاسی واقعات پر ان کو اثر انداز ہوتا تھا وہ ملک۔ اس لیے یہ بڑا اہم بات ہوئی کہ حکومت روس نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ
اور بڑی آمادگی کے ساتھ اپنے سفیر کو پاکستان میں بھیجا جو کراچی میں مقیم تھے اور مقیم رہے، اور وہ انہوں نے اپنی سفارتی اسناد جناب گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو پیش کی تھی۔ 22 نومبر 1949 کو بھی ایک مشہور واقعہ ہوا کہ سندھ اسمبلی میں مستقل روٹیٹ ہو رہتی تھی وزارت اعلیٰ کی پوزیشن، اور مستقل ایک گروپ کبھی کسی شخص کے ساتھ چلا جاتا تھا تو دوسرا گروپ کسی اور شخص سے چلا جاتا تھا۔ تو اس میں آخر کار الٹیمیٹلی یوسف ہارون کو نومینیٹ کیا گیا کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر ہوں، وزیر اعلیٰ رہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ سندھ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے اس وقت تک۔ تو یہ ہے قانون ہے آئین، پاکستان کے آئین کے مطابق چیف منسٹر اور صوبے کے چیف منسٹر کو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا چاہیے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے جناب پیرزادہ عبدالستار نے اپنی نشست خالی کی، اور اس بعد یوسف ہارون نے اس نشست پہ بغیر مقابلہ وہ کامیاب ہوئے، اور اس میں الیکشن لڑا، اور الٹیمیٹلی وہ وہاں سے منتخب ہو گئے، اور پھر آخرکار وہ سندھ کے چیف منسٹر بنے۔ 24 نومبر کو کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان فضائیہ کے وائرلیس لنک کا افتتاح ہوا۔ دونوں صوبے بڑے اہم تھے، یعنی یہ بڑی امتیاز کی بات تھی، بڑی فخر کی بات تھی کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے دو سے 1000 میل دور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں یہ اس بات میں کہتا ہوں کہ مشرقی ملیشیا اور مغربی ملیشیا میں بھی 1000 میل کا فرق ہے، اور اس کے درمیان میں بھی ایک دوسرا ملک ہے جو کہ انڈونیشیا اور برونائی ہے، اور دوسری طرف الاسکا جو ہے، الاسکا مین لینڈ سے بھی 1000 میل دور کے فاصلے پر ہے۔ جب الاسکا دور رہ سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ وہ بہت دور تھا، یہ بڑی بیکار بات ہے، بڑی فضول بات ہے، اور اس کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی بیس لیس بات ہے۔ اس لیے جبکہ مشرقی ملیشیا اور مغربی ملیشیا 1000 میل سے بھی دور ہیں، وہ جب اکٹھے رہ سکتے ہیں تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ساتھ نہیں رہ سکتے نا، ویسی بات نہیں ہے سب بات۔ اور اسی طرح الاسکا جو ہے وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بہت دور ہے، اس کے درمیان میں کینیڈا ہے، یعنی اگر آپ نے الاسکا جانا ہو تو کینیڈا کو سے کراس کرنا پڑتا ہے۔ 25 نومبر کو کراچی میں پہلی عالمی اسلامی اقتصادی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ اس میں یہ ایک بڑی مائل سٹون تھا، بڑا سنگ میل تھا پاکستان کے لیے۔ اس میں 16 مسلم ممالک کے ماہرین اقتصادیات کا پہلا تاریخی اجتماع ہوا پاکستان میں، یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ 27 نومبر کو اسلامی اقتصادی کانفرنس نے اسلامی ممالک کی ایوانہ تجارت کا وفاقی ادارہ قائم کیا، یعنی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس فار مسلم کنٹریز، یا انٹرنیشنل اسلامک چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز بنایا گیا، جو کہ ایک بڑا مائل سٹون تھا۔ 27 نومبر کو ایک اور اہم مائل سٹون ہوا، ایک بہت اہم سنگ میل ہوا۔ پاکستان میں ریاست حیدرآباد دکن کی جلا وطن حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کی تاریخ یہ ہے کہ حیدرآباد دکن کو برطانوی گورنمنٹ نے اپنے اندر شامل نہیں کیا تھا، بلکہ برطانوی وائسرائے اور نظام حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان کے درمیان میں یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ جب تک دونوں ملک نہ کسی اور بات سمجھوتے پہ راضی نہ ہو، اس کا حیثیت ایسی رہے گی۔ اس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے تھے، اور قائد اعظم محمد جناح نے ایک سادہ کاغذ پہ سائن کر کے نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کو دے دیا تھا کہ آپ جو چاہے شرائط ہوں آپ کی، اب مجھے منظور ہے، اور آپ حیدرآباد کو پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیجیے۔ بہرحال ان کی اللہ کی تقدیر ایسی تھی کہ وہ یہ ہوگا جو بعد میں جو ہوا کہ 3 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا حیدرآباد دکن میں، اور جو حیدرآباد شہر سے باہر جو علاقے تھے عثمان آباد وغیرہ اور جو بہار، یہ لاشوں سے پٹ گئے، اور دنیا دیکھتی رہی، اور کچھ نہیں، کوئی کسی نے اس پہ آنسو بھی نہ بہائے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے پروردگار۔ 30 نومبر 1949 کو گورنر جنرل قائد اعظم محمد جناح نے 30 نومبر 1949 کو گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کراچی میں پہلی بین الاقوامی اسلامی نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ بھی بڑا ایک مائل سٹون تھا جو کہ پاکستان نے طے کیا، اور بڑا کامیابی سے ہو گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، صحت اور کامیابی دے،
اور یہ تفرقہ بازی جو ممکن ہے آج کل، اللہ پاک اس کو دور کر فرما دے، لوگوں میں، مسلمانوں میں، پاکستان کے باشندوں میں اتحاد اور یگانگت عطا فرمائے، اس ملکوں کو مضبوط بنائے۔ یہ ایک مثالی ملک ہے، اس ملک یہ ایک نمائندہ ملک ہے، یہ ایک آئیڈیل ملک ہے، اس کی بڑی بڑی اس کے ساتھ قربانیاں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔